بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مالدار بننا چاہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مالدار بن جائیں اور ہمارے پاس پیسہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے دے۔ تو قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ ان 6 باتوں پر عمل کریں جو ابھی میں عرض کرنے لگا ہوں تو آپ بھی مالدار بن سکتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ہم تقوی کی زندگی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو پہلی چیز تقوی ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا توکل، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اسباب کو اختیار کریں لیکن اس کا رزلٹ اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ہی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر توکل کرے گا تو بس اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تیسری چیز نماز ہے کہ اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو نماز پابندی سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ان کی وساطت سے ساری امت کو حکم دیا، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ نماز کا حکم آپ کرتے رہیے اور اس پر ڈٹے رہیے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے۔ تو معلوم ہوا نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آدمی کی روزی میں برکت دیتا ہے۔ چوتھی چیز ہے استغفار۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، جی بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال دے گا، اولاد دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ تو چوتھی چیز استغفار ہے۔ پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی آدمی مالدار بنتا ہے۔ اور چھٹی چیز کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 24 اور 25 میں ارشاد فرمائی، وہ ہے اسباب کو اختیار کرنا، کہ آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کریں، اسباب کو بالکل نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں ارشاد فرمایا اور ان کو حکم دیا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، فرمایا کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے، اس کا تنا ہے، اس کو حرکت دو اور اس کو ہلاؤ، اور ساتھ ہی فرمایا تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، وہ آپ پر تازہ کھجوریں گرائے گا۔ تو اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ ایک آدمی وظیفہ تو پڑھتا ہے لیکن گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کاروبار نہیں کرتا، دکان میں نہیں جاتا، اور کوئی جو ہے نا ذریعہ معاش نہیں اپناتا اور کہتا ہے بس اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے گا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ 6 چیزوں پر اگر آپ عمل کریں تو آپ بھی مالدار بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔